ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فویل، بس ویل، ہلاکت، تباہی، بربادی، خسارہ، نقصان ہی نقصان۔ للذین، ویسے اگر اس کا مفہومی ترجمہ کیا جائے نا ویل کا، تو اس کا مفہومی ترجمہ بنے گا کہ ان کا انجام برباد ہو گیا، وہ اپنا انجام خراب کر بیٹھے۔ ویل، وہ اپنا انجام برباد کر بیٹھے، وہ اپنا انجام خراب کر بیٹھے۔ اصل چیز انجام ہوتی ہے، اصل چیز انجام ہے، کیونکہ بسا اوقات جب کوئی بندہ کوئی عمل حرکت کر رہا ہوتا ہے تو اس کو ظاہری طور پر یا وقتی طور پر تو بڑی عزت، غلبہ، عروج، بہت کچھ ملتا ہے، ظلم بھی کر رہا ہوتا ہے، چھایا ہوتا ہے دنیا پر، اور اس کی آواز سے اور اس کی دھاڑ سے لوگ کانپ رہے ہوتے ہیں، چند دن تک عروج، عزت بظاہر محسوس ہوتی ہے ایسے، لیکن انجام فویل، انجام بہت خراب ہے۔ للذین، لی کے لیے، الذین ان لوگوں یا وہ لوگ یا ان لوگوں، فویل ہلاکت، تباہی، بربادی ہے، للذین ان لوگوں کے لیے، یکتبون کتابت سے ہے لکھنا، یکتبون جو لکھتے ہیں، الکتاب کتاب کو، لیکن شروع میں الف لام ہے، اس کا مطلب ہے کوئی مخصوص کتاب۔ الف لام معرفہ کے لیے ہوتا ہے نا، کسی چیز کو وہ خاص کر دیتا ہے، خاص کتاب، اس سے مراد تورات ہے۔ یہود کا تذکرہ چل رہا ہے، اور یہود کے پاس جو کتاب تھی وہ تورات تھی، اور یہود جس کتاب میں تحریف کرتے تھے، کل ہم نے پڑھا ہے یحرفون الکتاب، کہ وہ کتاب میں تحریف کرتے تھے، وہ تورات تھی۔ یکتبون لکھتے ہیں، الکتاب اس مخصوص کتاب کو، بِأَيْدِيهِمْ، ایدی ہاتھ، ہاتھوں، ہم اپنے، ہم اپنے، بِأَيْدِيهِمْ اپنے ہاتھوں سے۔ فویل ہلاکت اور بربادی ہے، للذین ان لوگوں کے لیے، یکتبون الکتاب جو لکھتے ہیں کتاب کو، بِأَيْدِيهِمْ اپنے ہاتھوں سے، جو لکھتے ہیں کتاب کو اپنے ہاتھوں سے، ثم پھر، یقولون کہتے ہیں، ثم یقولون پھر کہتے ہیں، ھذا یہ، من سے، عند طرف، اللہ، ھذا من عند اللہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ثم یقولون پھر کہتے ہیں، ھذا من عند اللہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، ہلاکت اور بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں، ثم یقولون پھر کہتے ہیں، ھذا من عند اللہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ لیشتروا، لی تاکہ، یشترو حاصل کریں، لیشترو تاکہ حاصل کریں، بھی اس کے عوض یا اس سے، ثمن لفظی معنی قیمت ہے، لفظی معنی قیمت ہے، ثمن قیمت، قلیلا تھوڑی سی، لیشتروا به ثمنا قلیلا تاکہ اس کے عوض تھوڑی سی قیمت حاصل کریں، قیمت سے مراد فائدہ ہے، تاکہ اس کے عوض تھوڑا سا فائدہ حاصل کریں۔
فویل بس ہلاکت ہے، بربادی ہے، لہم ان کے لیے، فویل ہلاکت اور بربادی ہے، لہم ان کے لیے، مما من سے، ما جو، مما اس سے جو، کتبت لکھا، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، فویل لہم مما کتبت ایدیہم جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا اس پر بھی ان کے لیے تباہی اور بربادی ہے، وویل اور ان کے لیے بربادی ہے، لہم ان کے لیے، مما اس سے جو، یکسبون وہ کماتے ہیں، جو اپنے ہاتھوں سے اللہ کی کتاب میں تحریف کی اس پر بھی ان کے لیے ہلاکت اور بربادی، اور اس تحریف کے عوض جو فائدہ حاصل کیا اس پر بھی ان کے لیے تباہی اور بربادی، فویل لہم بس ان کے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے، مما کتبت ایدیہم اس پر جو ان کے ہاتھوں نے لکھا، وویل لہم اور ان کے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے، مما یکسبون اس پر جو وہ کماتے ہیں، اس کے عوض جو فائدہ حاصل کرتے ہیں، فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ہلاکت اور بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، ثم یقولون ھذا من عند اللہ پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا تاکہ اس کے عوض تھوڑا سا فائدہ حاصل کریں، فویل لہم مما کتبت ایدیہم ہلاکت ہی ہلاکت ہے ان کے لیے اس پر جو ان کے ہاتھوں نے لکھا، وویل لہم مما یکسبون اور ہلاکت ہی ہلاکت ہے ان کے لیے جو انہوں نے اس پر جو انہوں نے اس کے عوض کمایا، فائدہ حاصل کیا۔ یہود کو یہ لت پڑ چکی تھی کہ وہ اللہ کی کتاب کے اندر تبدیلی کریں، اور اس کا آغاز اس سے ہوا تھا، اس لت سے ہوا تھا کہ شروع میں اللہ کے جو احکامات ان پر مشکل اور گراں گزرتے تھے انہوں نے سوچا پہلے تو تھوڑا سا ان سے جان چھڑائی جائے، یہ بہت مشکل ہے، یہ ہم سے نہیں ہوتے، دشمن آئے اٹھو ان کے خلاف لڑو، جہاد کرو، اللہ کے دین کو غالب کرو، مال خرچ کرو، اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرو، اور کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا سارا مال خرچ کرو، کچھ بھی نہیں چھوڑنا گھر میں، اور اس طرح کے احکام۔ تو سب سے پہلے انہوں نے سوچا کہ ان سے اپنی جان چھڑائی جائے، عوام کو عمومی طور پر اللہ کے احکامات سے، اللہ کے دین سے دور رکھا گیا، بس جو ہم بتائیں گے وہی دین ہے، جو ہم کہیں گے وہی دین ہے۔ جب ایک دفعہ راستہ کھل گیا اس کے بعد پھر جس کا بھی داؤ لگتا تھا دنیا کے کسی بھی مفاد کے لیے وہ اللہ کے احکامات کے اندر تبدیلی سے گریز نہیں کرتا تھا۔ مقصد کیا ہوتا تھا؟ اس کے عوض کچھ نہ کچھ ہمیں مفاد حاصل ہو رہا ہے، کچھ نہ کچھ فائدہ حاصل ہو رہا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کوئی حاکم وقت آیا تو رات کا کوئی حکم اس کے خلاف جا رہا ہوتا تھا تو وہ تورات کے اس حکم کو تبدیل کرانے کے لیے جو مذہبی پیشوا ہوتے تھے ان کو اپنے ساتھ ملاتا تھا، اور وہ مذہبی پیشوا کہ اس کے عوض ہمیں اتنا کچھ ملے گا کہ ہماری نسلیں سنور جائیں گی، وہ اس کے لیے کتابوں میں تحریف کرتے تھے۔ عرصہ دراز یہ سلسلہ چلا، پھر ایک اور سلسلہ شروع ہوا۔ جب یہ راستے کھل جاتے ہیں نا تو پھر انسان ہے لالچ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے، مال کی محبت کے اندر پاگل ہے وہ، اور اس کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہوتا ہے۔ تو پھر جب راستہ کھلا یہ والا، پھر ان کا ایک مذہبی طبقہ اور پیدا ہوا، اور وہ یہ کرتا تھا کہ جس سے گناہ ہو گیا ہے نا ہمارے پاس آؤ، کچھ دے دلا کر ہم تمہارا گناہ معاف کروا دیں گے۔ پھر یہاں تک ہوا کہ جنت کے ٹکٹ بھی الاٹ ہونے شروع ہوئے۔ یہ یہود کی پوری ہسٹری ہے، یہ اللہ کی لعنتیں ویسے ہی نہیں ہوئی۔
بندروں اور خنزیروں کی شکلوں میں ان کو ویسے ہی نہیں بدلا گیا، جس مقام اور منصب پہ تھے اس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ویسے ہی معزول نہیں کر دیے گئے۔ اس کے پیچھے کیا ہوتی تھی؟ دنیا کا لالچ، دنیا کا مفاد، یہ ہے نا یشترو بھی ثمنا قلیلا، تاکہ اس کے عوض تھوڑا سا فائدہ حاصل کرے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا انجام بیان کیا، چاہے پچھلی امت میں کسی نے کیا اور چاہے اس امت میں کوئی کرے ایسا، اس کے لیے صرف اللہ کا ایک اصول اور قانون ہے۔ وہ کیا ہے؟ دنیا تو شاید کچھ سنوار لیں، کچھ بنا لیں، لیکن انجام ان کے لیے صرف ہلاکت اور بربادی۔ وقالو، آگے دیکھتے ہیں، وقالو، اور یہ کہتے ہیں، لن، ہرگز نہیں، لن ہرگز نہیں، تمسنا، ہمیں چھوئے گی، مس ہے نا، مس ٹچ کرنا، لن تمسنا، ہرگز ہمیں نہیں چھوئے گی، النار، جہنم کی آگ، لن تمسنا النار، ہمیں ہرگز جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، الا، سوائے، ایام، یوم کی جمع ہے، دن، ایام دن، معدودہ، گنتی کے، گنے ہوئے، گنتی کے چند دن، الا ایام معدودہ، سوائے چند دنوں کے۔ وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، اور وہ کہتے ہیں ہمیں ہرگز جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی سوائے چند دن کے۔ اور یہ چند دن وہ بچھڑے کی پوجا کی تھی نا، بس ان چند دنوں کے لیے ہمیں سزا ملے، اور وہ غالباً کہتے تھے 40 دن، بس زیادہ سے زیادہ 40 دن، بس 40 دن ہمیں اگر کوئی سزا جہنم کی ملی تو ملے گی کہ ہم نے بچھڑے کی پوجا کی تھی، باقی ہمیں جہنم چھونے نہیں لگی۔ قل، آپ پوچھئے، قل، آپ پوچھئے، اتخذتم، کیا تم نے لے رکھا ہے، اتخذتم، کیا تم نے لے رکھا ہے، عند اللہ، اللہ کے ہاں، عہدن، کوئی عہد، اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے اللہ سے اس پر کوئی عہد لے رکھا ہے، کیا تمہاری اللہ سے اس پر کوئی کمٹمنٹ ہوئی ہے، اللہ کے ساتھ تمہارا اس پر کوئی ایگریمنٹ ہوا ہے، عہد، فلن، پھر تو ہرگز نہیں، یخلف، خلاف ورزی کریں گے، اللہ، اللہ، عہدہ، اپنے عہد کی، فلن یخلف اللہ عہدہ، پھر تو اللہ تعالی ہرگز اپنے عہد کی خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ اگر تمہارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس پر کوئی عہد معاہدہ ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہرگز جہنم کی آگ میں نہیں ڈالیں گے، تو پھر تو اللہ تعالیٰ واقعتاً اپنے عہد کی خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ ام، یا، تقولون، تم کہہ رہے ہو، ام تقولون، یا تم کہہ رہے ہو، علی اللہ، اللہ پر، ما، جو، لا تعلمون، تم نہیں جانتے، یا تم اللہ کے بارے میں پھر وہ بات کہہ رہے ہو جس کا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ بلا، کیوں نہیں، بلا، کیوں نہیں، اس بلا کا تعلق ہے ہمیں جہنم کی آگ چھوئے گی بھی نہیں، ہمیں ہرگز جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، بلا، کیوں نہیں چھوئے گی، ہم ہرگز جہنم میں نہیں جائیں گے، بلا، کیوں نہیں جاؤ گے، من، جس نے، کسبا، کمائی، سیئہ، برائی، من کسب سیئہ، جس نے برائی کمائی، وَأَحَاطَتْ، اور گھیر لیا، بھی، اسے، خطیئتہ،
اس کے گناہوں نے، اس کی برائیوں نے، اور اس کے گناہوں نے اس کو گھیر لیا، گناہ پہ گناہ کرتا گیا، فَأُولَئِكَ وہ اصحاب والے النار آگ، فَأُولَئِكَ اصحاب النار وہ آگ والے ہیں۔ آگ سے مراد جہنم، وہ جہنم والے، وہ جہنمی ہیں، ہم وہ فیہا اس جہنم میں، اس آگ میں، خالدون ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ بلا کیوں نہیں؟ یہ جو بلا ہے نا، یہ دراصل ان تمام غلط فہمیوں کا جواب ہے جو انسانوں کو پلائی جاتی ہیں یا کھلائی جاتی ہیں یا ان کے ذہنوں میں ڈال دی جاتی ہیں۔ بے فکر ہو کے تمہیں کس نے کیا کہنا ہے، تو پکے جنتی ہو، جو مرضی کرو، تمہارے لیے جنت کا ٹھیکہ پہلے سے منظور ہوا ہے۔ بلا کیوں نہیں؟ کون کہتا ہے کہ جس کا دل چلے گا، دل چاہے گا اٹھا کے وہ جنت میں چلا جائے گا؟ من کسب سیئہ، یہ اللہ کا اصول ہے، من کسب سیئہ، جس نے برائی کی، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ اور اس کی برائیوں نے اس کو گھیر لیا، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ وہ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ والذین اور جو لوگ آمنوا ایمان لائے، وعملوا اور انہوں نے کیے، الصالحات نیک کام، وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک کام کیے، والذین آمنوا اور جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک کام کیے، اولئک وہ اصحاب الجنہ جنت والے، ہم وہ فیہا ان جنتوں میں، خالدون ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہ ان جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ پاک ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ امید ہے کہ کچھ نہ کچھ شامل ہیں ان میں، پورے طور پر نہیں، کچھ نہ کچھ ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک پورے طور پر ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے۔ ہمارا سارا مقصد وہ اس کیٹیگری میں آنا ہے۔ والذین آمنوا اور جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے، اور نیک اعمال کا ہم سب کو پتہ ہے اور برے اعمال کا بھی ہم سب کو پتہ ہے، یہ چیز اب ڈھکی چھپی نہیں ہے، بڑے واضح ترین لفظوں میں نیک اعمال کا ہم سب کو پتہ ہے۔ ہم میں سے شاید کوئی ایسا ہو جس کو یہ نہ پتا ہو کہ جھوٹ برا کام ہے اور سچ اچھا کام ہے۔ تو جو برائی کرے گا، جھوٹ بولے گا، اولئک اصحاب النار جہنم میں جائے گا، اور سچ بولنا نیک عمل ہے، اور جو سچ بولے گا جنت میں جائے گا۔ ہم میں سے شاید ہی کوئی ایسا ہو جس کو کوئی ڈاؤٹ ہو، شبہ ہو، حلال کا معنی نیک عمل ہے، حرام کا معنی برا عمل ہے۔ جو حلال کمائے گا نیک عمل والا ہے، جنت میں جائے گا، اور جو حرام کمائے گا وہ برے عمل والا ہے، جہنم میں جائے گا، وہ جہنم میں جائے گا۔ ہم میں سے شاید ہی کسی کو یہ ڈاؤٹ ہو کہ انسانیت کو نفع پہنچانا، فائدہ پہنچانا، خیر کا، ان کے لیے بھلائی کا کام کرنا یہ نیک کام ہے، اور انسانیت کو نفع پہنچانے والا اور انسانیت کو فائدہ پہنچانے والا جنت میں جائے گا، اور انسانیت کو نقصان پہنچانا، لوٹ مار کرنا، ان پہ ظلم کرنا یہ برا کام ہے، اور یہ کرنے والا جہنم میں جائے گا۔ تو نیک اچھا عمل، برا عمل، اچھائی برائی بالکل واضح۔ جو اچھائی کرے گا جنت میں جائے گا، برائی کرے گا جہنم میں جائے گا۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان ہے، وہ صرف سچ اور جھوٹ کے بارے میں۔ آپ کا فرمان یہ کہ بندہ سچ بولتا ہے اور سچ اس کو بھلائی کی طرف لے کے جاتا ہے، اور بھلائی اس کو جنت کی طرف لے کے جاتی ہے، اور بندہ جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ اس کو شر کی طرف لے کے جاتا ہے، اور شر اس کو جہنم کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اسی لیے برائی کر کے جنت کی امید رکھنا، برائی کر کے جنت کی امید رکھنا حماقت کے سوا کچھ نہیں ہے۔
اور یہ حماقت بنی اسرائیل نے کی، یہود نے کی، اللہ نے ان کی حماقت ان کے سامنے صاف طور پہ واضح کر دی۔